آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر برڈ بریڈ کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈ جو ایگز دیں وہ زبردست ہوں، ان میں سے ضرور بچے نکلیں، ڈیڈ اینڈ شیل نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز کی ہڈیاں مضبوط ہوں، فلائنگ اچھی ہو، ان کے فیدر اچھے ہوں؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز ہیلدی، ایکٹیو اور پرکشش نظر آئیں تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے۔ میری التماس ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی جانب۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ایس برڈز ایوری ایٹیک سٹی۔ دوستو، آج سے میں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں آپ کو مختلف قسم کی جو سیڈ مکس ہم اپنے برڈز کو کھلاتے ہیں، ہر سیڈ کی خصوصیات، اس میں پائے جانے والے جو منرلز ہیں یا جو اس کے اندر وائٹامنس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور کون سا سیڈ مکس کس مقصد کے لیے ہم برڈ کو دیتے ہیں، کتنا استعمال کرنا چاہیے، کون سے موسم میں یوز کرنا چاہیے، اور اس کے بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو سیڈ مکس میں جو پہلا سیڈ ہے وہ ہے بھنگ۔ آج ہم بھنگ کے جو بینیفٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ جب یہ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھنگ کے کتنی زیادہ بینیفٹس ہیں برڈز کے لیے۔ جیسے ہم بجیز رکھتے ہیں، کاکٹیل رکھتے ہیں، لو برڈز رکھتے ہیں، یا ڈفرینٹ برڈز جن کے سیڈ مکس میں ہم بھنگ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یقین کیجیے، بھنگ ایک ایسا بیج ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تو اسے بالکل سستا جان کے، یعنی ہمارے علاقے میں تقریباً 200 روپے کلو ہے، اور لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے۔ لیکن جو سینئر بریڈرز ہیں وہ ویک بلڈ لائن کے برڈز کو سروائیو کرنے کے لیے، جیسے بجیز میں ریڈ آئیز برڈز جو ہیں وہ ویک بلڈ لائن ہوتے ہیں، اسی طرح لو برڈز میں جو ریڈ آئیز برڈ ہیں، جیسے ہمارے پاس البائنو کریمینو تھے، پہلے ان کو سروائیو کرنا مشکل تھا، پیل فیلوز، اب ڈن فیلوز، ان کو سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو اسپیشلی بھنگ اور کینیری سیڈ جو ہے اس کا مکسچر تیار کر کے الگ سے برڈز کے پوٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ پیرنٹس کھائیں، اور جب وہ بچے کو فیڈ کرواتے ہیں تو بچے جو سروائیو کرتے ہیں۔ اسی طرح کینورز ہیں یا دیگر برڈز جو ویک بلڈ لائن ہیں ان کے لیے تو بھنگ بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے، اور اس کے علاوہ جو بلیک آئی برڈ ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے۔ تو چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، لیکن مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، آپ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ایک لائک ضرور کیجئے، اس سے میری ویڈیو کو ریچ ملتی ہے، اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کی کیا ہی بات ہے، آپ کمنٹ میں یہ بتا سکتے ہیں آپ میری ویڈیو کون سے سٹی سے، کون سے علاقے، کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو آپ کے نام ڈیڈیکیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے طلحہ بھائی راول پنڈی سے، انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا میری ویڈیو پہ، تو ان کے نام یہ کرتا ہوں میں جی۔ تو چلتے ہیں جی مین ٹاپک کی طرف۔ بھنگ کے بیج کے بے شمار فائدے ہیں، یہ نیوٹریشن کا خزانہ ہے جی، اور یہ برڈز کے جو مدافعاتی نظام ہے، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے اسے بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے یہ بیج، اور اس میں ہائی کوالٹی کے جو ہے پروٹین پائے جاتے ہیں۔ اب دوستو، پروٹین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پروٹین جو ہے برڈ کے جسم کے جو ٹیشوز ہیں ان کی مرمت کرتا ہے، اور نئے ٹیشوز جو ہیں وہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب مطلب ٹیشوز کی مرمت سے مراد ہے کہ جب برڈ کو کوئی زخم لگ جاتا ہے تو یہ پروٹین ہوتی ہے جو اس کے جو زخموں کو جلدی بھرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو برڈ کے مسل ہیں، جیسے اس کی ٹانگوں کے مسلز ہیں یا ونگز ہیں، اڑنے کی صلاحیت ہے، تو اس کو یہ بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض برڈز ایسے ہوتے ہیں ان کے فلائنگ کا ایشو آ جاتا ہے، وہ اڑ نہیں سکتے، بیٹھتے تو ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، تو ایکچولی ان کو پروٹین کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کار ہوتا ہے۔ تو بھنگ اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جسم کے اندر مختلف قسم کے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جیسے مطلب میل یا فیمیل کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ مکس ہارمونز ہوتے ہیں، جیسے انسولین کے ہارمونز ہیں یا گروتھ ہارمونز ہیں، ان کو انکریز کرنے میں یہ مدد دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ مختلف مالیکیولز کو جو ہے حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے، جیسے ہیموگلوبین ہے جو کہ جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے، اور کولیسٹرول جو گڈ کولیسٹرول ہے اس کو جسم میں موو کروانے میں بھنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے۔ اگر یہ موو نہ کریں تو برڈ کی جو ہیلتھ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ اب دوستو، یہاں پہ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز ایسے فیٹی ایسڈز ہیں جن کی وجہ سے برڈ جب انڈے دیتے ہیں اور ان کا جو اندر ایمبریو ہوتا ہے وہ اس جو ہے نا اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے انتہائی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی کمی جسم میں واقع ہو جائے تو ایمبریو کمزور ہوتا ہے،
اور جو بچہ ہے وہ ہیج نہیں ہو سکتا اور ڈیڈ اینڈ شیل ہو جاتا ہے۔ ڈیڈ اینڈ شیل کی ایک وجہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈس کی ویکنیس ہے۔ جب ایمبریو سٹرانگ ہوگا تو بچہ ہر حال میں انشاءاللہ تعالیٰ انڈے کے کھول کو توڑ کے باہر آ جائے گا، اور جیسے ہی وہ پیدا ہوگا اپنے پیرنٹس سے جو ہے سیڈ مانگنے کے لیے ساؤنڈ پیدا کرے گا، کیونکہ وہ مضبوط ہوگا، سٹرانگ ہوگا۔ تو دوستو بھنگ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو برڈ کے ایگ میں جو ایمبریو ہوتا ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھنگ کے سیڈز ہیں یہ منرلز کا خزانہ ہے، یقین مانے کیا ہی بات ہے جناب۔ سب سے پہلے اس میں جو منرل پایا جاتا ہے وہ ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم برڈ کے اور انسانی جسم کے اندر 300 سے زائد کیمیائی تبدیلیوں کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب اگر میگنیشیم جسم میں نہیں ہوگا تو جو کیمیائی تبدیلیاں انسانی وجود میں یا برڈ کے وجود میں واقع ہوتی ہیں، اگر وہ سلو ہو جائیں تو ظاہر ہے برڈ اور انسان دونوں ہی بیمار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جی میگنیشیم۔ اس کے علاوہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور برڈ کو سکون میں رکھتا ہے۔ دیکھیں برڈ جب سٹریس میں آ جاتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ برڈ کے باڈی میں میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ہے وہ بھی اگر وہ بے سکون ہے تو ان کے جسم میں ایک وجہ میگنیشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اور میگنیشیم ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے جی۔ اس کے علاوہ جو برڈ کی باڈی میں خون کا فلو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو نارملائز کرتا ہے۔ اس طرح انسانوں میں بھی بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں میگنیشیم مددگار ثابت ہوتا ہے، اور برڈ کے مدافعاتی نظام کو یہ سٹرانگ کرتا ہے، یعنی کہ بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا منرل ہے جی اس میں وہ فاسفیٹ ہے جی، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے جی۔ برڈ کی جو بیک ہے، اس کے جو نیلز ہیں، اس کی باڈی میں جتنی ہڈیاں ہیں اس کو مضبوط کرتا ہے۔ برڈ کی باڈی میں انرجی کو قائم دائم رکھنے کا ذمہ دار ایک لحاظ سے پوٹاشیم بھی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ جو برڈ کا ڈی این اے ہے جس کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ آگے بریڈ کرتے ہیں تو اپنے ظاہر ڈی این اے ٹرانسفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکس ہوتا ہے اور پھر جو ہے ایگ کے اندر بچہ بنتا ہے، ورنہ انڈے خالی ہوتے ہیں یا ہوائی ہوتے ہیں، تو اس ڈی این اے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو برڈ کے جو جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جن کی ذریعے جسم بنا ہوتا ہے، اس کے جو میمبرین ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ سیل کی جو دیواریں ہیں جن سیل سے برڈ کا جسم بنا ہوا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، تو برڈ کی جو جسم ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر زنک ہے دوستو۔ زنک ایک ایسا کمال کا منرل ہے، اگر اس کی جسم میں کمی واقع ہو جائے تو اگر انسان میں واقع ہو جائے یا برڈ میں تو بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ زنک جو ہے مدافعاتی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی بھی برڈ کے جسم پہ زخم لگ جائیں تو ان کو جلدی بھرنے میں زنک بھی جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور جو برڈ کے جسم میں خلیے ان کی بڑھوتری، یعنی جب برڈ ہے دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض برڈ جو ہے ان کے سائز بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو جینیٹیکل پرابلم بھی ہوتا ہے، ان بریڈ بھی، یعنی کہ آپ ایک ہی پیئر کے بچوں کو اگر آپس میں بریڈ کرواتے ہیں تو ظاہر ان کا سائز چھوٹا ہوگا، ان کی ہڈیاں مطلب ٹیڑھی میڑھی ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صحیح مطلب اچھے برڈز کو بریڈ کروایا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ برڈز کے سائز اگر چھوٹے رہ رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ زنک کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برڈ کی سونگنے کی صلاحیت اور ذائقے کو چکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی زنک پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو دوستو جو بھنگ ہے اس کے اندر زنک ہے، زنک کا خزانہ ہے، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے ہیلدی اینڈ ایکٹیو رہتے ہیں جی۔ اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو کہ وائٹامن ای ہے وہ بھی اس کے اندر کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دوستو، ہم جب بھی برڈز کو بریڈ پر لگاتے تو ہم اس کو وائٹامن ای کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے پرانے بریڈرز جو ہیں ان سے سنا ہوگا کہ جو برڈ بریڈ نہیں کر رہے جی ان کو جی باجرے کے اوپر ایویان لگا کے دیں، باجرے کو گرم کریں، صاف ستھرا باجرہ گرم کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر ایویان کا ایک کیپسول ڈال کے، اور جب وہ باجرہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ جی آپ برڈز کو پرووائڈ کریں، یا بعض لوگ گرم انڈے کے اندر ایویان کا کیپسول ڈال کر وہ پھر انڈا جو ہے وہ برڈز کو پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ برڈ جو بریڈ کرنے لگ جائیں۔ تو وائٹامن ای انتہائی امپورٹنٹ ہے برڈز کی فرٹیلٹی کو بڑھانے کے لیے جی، اور یہ وائٹامن ای جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے یہ بھی برڈ کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ برڈ کے جسم کے جو سرخ خلیے ہیں ان کو جو ہے وہ مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے، اور یہ فری ریڈیکلز یعنی کہ جسم میں جو بری مطلب جو ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ روکتا ہے،
اور ایک اور بات دوستوں کہ جو وائٹامن کے ہے اس کے استعمال میں مدد دیتا ہے. دیکھیں جو وائٹامن کے ہے وہ تو برڈ کی باڈی میں چلا بھی جائے تو وائٹامن ای اگر نہیں ہوگا تو وائٹامن کے جذب نہیں ہوگا. تو وائٹامن ای اور کے کا ایک متوازن جو خزانہ ہے وہ بھنگ کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے برڈ کے جسم پر وائٹامن کے بھی اثر انداز ہوتا ہے. اچھا دوستو، ایک چیز اس کے اندر اور ہے، وہ ہے آئرن. آئرن جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو بھی اگر آئرن کی کمی ہو جائے تو وہ بہت سست ہو جاتے ہیں، ان کی بڑھوتری نہیں ہوتی. تو جو ہے وہ آئرن کی بڑی امپورٹنس ہے انسانی باڈی میں بھی اور اس طرح برڈز کی باڈی میں بھی. تو آکسیجن جو ہے اس کو پھیپھڑوں سے پورے بدن تک پہنچانے میں آئرن کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. اب اگر آکسیجن پورے بدن تک صحیح نہیں پہنچے گی تو ظاہر ہے ویکنس ہو جائے گی اور جو ہے برڈ وہ ڈل ہو جائے گا، ایک جگہ بیٹھا رہے گا. بدن میں جو ہے طاقت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی رسپانسبل ہوتی ہے. دوستو اس کے علاوہ آئرن جو ہے وہ مدافعتی نظام کو بھی جو ہے اسٹرانگ کرتا ہے. اس کے علاوہ توانائی پورے بدن میں پہنچاتا ہے اور ڈی این اے کی بناوٹ میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو دوستو آج آپ نے بھنگ کے فائدے سنے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے برڈز کو سیڈ مکس کے اندر ضرور بھنگ پرووائڈ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے. اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا ہوگا کہ اگر آپ کے وجود میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ جو وائٹامنز ہیں یا منرلز ہیں ان کی کمی سے انسانی جسم پر اور برڈز کی باڈی پہ کیا کیا اثرات نمایاں ہو سکتے ہیں. تو اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال کیجئے، ان کی ضروریات کو پورا کیجئے. کیج برڈز ہیں، آپ ان کے رسپانسبل ہے، روزے میشر آپ ان کے جوابدار ہیں، تو ان کا حقوق پورا ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.